بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بنا لے، ایسے گھر میں رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اس سے طاقت بڑھتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جائیں، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنی ہے تو یہ چیزیں لازمی کھائیں: بند گوبھی، کھیرے اور لیموں۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت بہ کو بے بہا طاقت دیتے ہیں۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ بات چیت کم کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑ بھی درد کرنا ختم ہو جائیں گے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سب سے پہلے گھر آئے مہمان کو کھجور کھلاؤ۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ چاکلیٹ، کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک رنگ سے دور رہیں، اس سے مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج وقت پر نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کریں، اس سے جسمانی کمزوری غائب ہو جائے گی۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرہ جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آئے گی۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔
جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کرو۔ جب بھی کوئی مشکل گھیرے تو یا قادرو 41 بار پڑھنے سے برکت ہوگی، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ زبان کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا پھر دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کے رکھیں۔ اچھے کپڑے پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پہلے پانی میں ڈبو کر رکھیں، جیسا کہ 15 سے 20 منٹ۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ جو بندہ ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کلونجی کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مکان بنتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوتے دکھائی دیں تو روزانہ 141 بار درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے سبب پیدا کر دے گا۔ پھلوں میں انار، ناشپاتی، امرود اور سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کے مسئلے سے نجات ملے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ چاول اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد کھجور کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سیری پائے اور دماغ کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری دور ہوتی ہے۔ موٹاپا خوبصورتی کا دشمن ہے۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر چھان کر پی لیں۔ زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیموں کا رس ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیا کرو۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے
تو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے گائے کا دودھ بیسن میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ جس گھر میں مرغیاں رکھی جاتی ہیں وہاں کے افراد کو گرمی کے دانے نہیں نکلتے اور ایسے میں فالج بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور زبان کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کیا کرو۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے یہ سردی کو دور رکھتے ہیں۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک مٹھی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر کے کھا لیا جائے تو یہ سارے مسئلے ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گی، بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ ایک بچے سے جب بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہوں گے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کرو۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان دکھائی دے گا۔ سفید آٹا کم کھایا کرو کیونکہ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں بلکہ اس سے آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، اس سے وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے ہاتھوں پر داغ دبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے ہاتھوں کی میل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔
ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھاؤ، پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مستحق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آ جاتی ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ شریف ہوتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں، ورنہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں، ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچا پیاز دوپہر کے ٹائم کھایا کرو، رات کے ٹائم کچا پیاز کھانے سے گریز کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، پورے جسم سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ، اس سے آپ کے پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ دماغ کی تباہی کا باعث چند خراب عادتیں ہیں۔ روزانہ پیدل نہ چلنے کی عادت، زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، ٹینشن میں رہنا، کمر کو جھکا کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانا، پیاس کی حالت میں ایک دم سے ٹھنڈا پانی پینا، سوتے وقت سر پر کپڑا پہننا یا پھر سوتے وقت جرابیں پہن کر سونا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگنے کی عادت، نیند کو پورا نہ کرنا، کھانا کھاتے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا کھانا، جرابیں پہن کر سونا۔ پیارے ناظرین، شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو، بھرے پیٹ کھانے سے گریز کریں۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہے تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو، آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی اور آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت ہوں گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزانہ 10 سے 15 دانے کشمش کے کھایا کرو۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے
پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی خوشبو دیتا رہتا ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کی پرابلم ہو تو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجوریں پیش کریں، آپ کا رزق کھلے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔